بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ چین نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو قابو میں کرنے کے لیے بڑا منصوبہ تیار کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان سپرد خاک۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان متحدہ عرب امارات کے نئے صدر منتخب ہو گئے۔ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی جائے گی، امریکہ نے روس کو خبردار کر دیا۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر دی۔ سری لنکن عدالت نے راجہ پاکسے کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی۔ شمالی کوریا کورونا پھیلاؤ کے سبب ایمرجنسی لاک ڈاؤن نافذ۔ عمران خان کو گھر میں نظر بند کیے جانے کا امکان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کی جانب سے پاکستان کے پڑوسی ملک ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ دونوں ممالک کے معاہدے سے ایران جاپان جیسا ملک بن سکتا ہے۔ چین نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو قابو میں کرنے کے لیے بڑا منصوبہ تیار کر لیا۔ سینئر صحافی ہارون الرشید کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے پاکستان کے پڑوسی ملک ایران میں 400 ارب ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ دونوں ممالک کے معاہدے سے ایران جاپان جیسا ملک بن سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی و تجزیہ کار ہارون رشید کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چین ایسے منصوبے کا آغاز کرنے جا رہا ہے جس سے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ چین نے پاکستان کے پڑوسی ملک ایران میں 400 ارب ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ چین نے ایران میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کے ذریعے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو قابو میں کرنے کی چال چلی ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ چین پاکستان میں بھی مزید سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ اب تک سی پیک کے تحت 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جسے 100 ارب ڈالر تک جانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کے اندرونی عدم استحکام کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شیخ محمد بن زید ال نہیان خاندان کے دیگر افراد اور مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر نے شیخ سلطان بن زید مسجد میں مرحوم شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر مسجد حرام اور مسجد نبوی میں شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر ملک میں 40 روز کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان 3 نومبر 2004 سے متحدہ عرب امارات کے حکمران تھے اور انہوں نے اپنے والد شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی وفات کے بعد متحدہ عرب امارات کی قیادت سنبھالی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان متحدہ عرب امارات کے نئے صدر منتخب ہو گئے۔ خلیج ٹائم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کونسل نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ شیخ محمد بن زید ال نہیان متحدہ عرب امارات کے نئے صدر ہوں گے۔ 61 سالہ رہنما اپنے والد شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال کے بعد ملک کے تیسرے صدر ہوں گے۔ نومبر 2004 سے ابوظہبی کے ولی عہد کے طور پر خدمات انجام دینے والے شیخ محمد بن زید ال نہیان ابوظہبی کے 17ویں حکمران بھی ہوں گے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران 73 سالہ عزت مآب شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان طویل علالت کے بعد گزشتہ سال انتقال کر گئے تھے، جبکہ اماراتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صدارتی امور نے صدر عزت مآب شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات عرب اور اسلامی قوم اور دنیا کے عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگان کا کہنا ہے کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی جائے گی۔ یوکرین کو فوجی امداد کی ترجیحی درخواستوں کو پورا کرتے رہیں گے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ملٹری ٹرانسپورٹ لیڈرشپ امریکی ذخیرے سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے گی۔ محکمے کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کو فوجی امداد کی ترجیحی درخواستوں کو پورا کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم اتحادیوں اور شراکت داروں کے ذریعے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی میں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پینٹاگون کے ترجمان نے ایک پریس بریفنگ میں وضاحت کی تھی کہ ان کے ملک نے صدارتی فیصلوں کے ذریعے یوکرین کو فوجی امداد دی ہے جو کہ تقریباً 2021 کے لیے اس کی دفاعی بجٹ کے برابر ہے۔ امریکی حکام کا مزید کہنا تھا کہ واشنگٹن امدادی ذخیرے کو ہوشیاری سے استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ یوکرین کو موجودہ لڑائی میں ضرورت کے مطابق سامان فراہم کیا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انقرہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یوکرین پر روسی جارحیت کے اس ماحول میں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرے۔ طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ ترکی خود نیٹو کا حصہ ہے لیکن ان ممالک کی نیٹو کی رکنیت سازی کو لے کر اس کے مثبت نظریات نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کے کچھ ممالک ممبران اسمبلی بھی ہیں لیکن ان کے لیے اس طرح کی حمایت ممکن نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس معاملے پر ترکی کی مخالفت فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو کی رکنیت سازی میں مشکلات کھڑی کر سکتی ہے کیونکہ نیٹو کا رکن بننے کے لیے تمام نیٹو اتحادیوں کی منظوری لینا لازم ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز فن لینڈ کے صدر اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بلا تاخیر فوری طور پر نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سری لنکا کی عدالت نے شدید مالی بحران پر پھوٹنے والے پرتشدد عوامی مظاہروں اور ہنگاموں کے نتیجے میں مستعفی ہونے والے وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکسے اور ان کے اتحادی سیاستدانوں کے لیے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سری لنکا کی عدالت نے سابق وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکسے، ان کے بیٹے نمل اور 15 ارکان اسمبلی سمیت قریبی سیاسی اتحادیوں کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے نام ECL میں شامل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا میں عالمی وبا کرونا وائرس کی نئی لہر جاری ہے جس کے پیش نظر کرونا وبا کے پھیلاؤ کے سبب ایمرجنسی اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں گزشتہ روز بخار سے 21 اموات رپورٹ ہوئیں جبکہ حکومت کی جانب سے مرنے والے افراد کے کرونا وائرس مثبت ہونے کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز بخار کی علامت والے 1,73,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ روز بخار کی علامت والے 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہلاک ہونے والے 6 افراد میں سے ایک شخص کرونا پازیٹیو تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان کو گھر میں نظر بند کیے جانے کا امکان۔ سینئر صحافی عارف حمید بھٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ خبر ہے عمران خان کو گھر میں نظر بند کرنے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی نے سیالکوٹ میں ہونے والی کشیدگی پر GNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں ایسی جگہ پر جلسے ہوتے رہے، مسلم لیگ نون بھی ادھر جلسے کرتی رہی جس کی کوریج میں بھی کرتا رہا۔ عارف حمید بھٹی کا کہنا ہے کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ PTI کے لوگوں پر بہت زیادہ تشدد کیا جائے گا تاکہ لوگ ڈر کے مارے گھر سے نہ نکلے۔ PTI کے ہر جلسے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ کبھی امکان ہے کہ عمران خان کو گھر میں ہی نظر بند کر دیا جائے گا اور PTI کی سینئر لیڈرشپ کو گرفتار کیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ عثمان ڈار سمیت PTI کے متعدد کارکنان کو
آج جلسہ گاہ کے معاملے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔